سائمہ کی عمر زیادہ نہ تھی کہ اسے شادی کی فکر ہوتی، مگر وہ گھر میں سب سے بڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر طرف سے شادی کا رخ اس کی جانب ہی ہوتا تھا۔ گھر میں اس کی شادی کو لے کر ابا اماں پریشان تھے یا نہیں، مگر وہ کسی لمحے بھی اس فریضے سے بے پرواہ نہیں تھے۔ ہر دوسری شادی کی تقریب کے بعد سائمہ کا ذکر ہی آ جاتا۔ وہ ہر بار اپنا نام سن کر گھبرا جاتی۔ اس کے دل میں بس اپنی اچھی اور بری قسمت کے خیالات گردش کرنے لگتے تھے۔ جس مقام پر وہ کھڑی تھی وہاں ایسے خیالات کا آنا فطری سی بات تھی۔ عمر کے اس حصے میں سوائے اپنے مستقبل کی فکر مند ہونے کے اور کچھ نہیں تھا۔ بعض اوقات بچپن اور لڑکپن کے بعد جوانی بعد میں آتی ہے۔ فکریں اور پریشانیاں پہلے ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، چہل پہل تھی، سب کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک وہ تھی کہ جو تقریب پر چہرے پر خوشی نہیں بلکہ دکھ سجائے ہوئے بیٹھی تھی۔ مہمانوں کے آنے اور جانے تک وہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتے ہی لیٹ گئی۔ جسمانی تھکاوٹ سے اس کے زیادہ دماغ سوچوں کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکا تھا۔ سوالات اور خدشات کے بیچ میں جکڑی جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ باتوں باتوں میں سائمہ کو اندازہ ہو چکا تھا اس کے رشتے کی بات پکی ہو چکی ہے۔ سائمہ کے نیم رضامندی بھی شامل تھی۔ گھر میں خدشات بھی سر اٹھا رہے تھے۔ کچھ باتوں کو لے کر امی بھی فکر مند تھی اور محلے کا ہونے کے ناطے پر ابا پر بھی جلدی شادی کرنے کا دھن سوار ہو چکی تھی۔ خدشات کی جانب غور و فکر کرنے کی بجائے انہوں نے تیاریوں کی حتمی مراحل دینے پر توجہ دی مرکوز کی ہوئی تھی۔ بھائی سنیے، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سائمہ کے متوجہ کرنے پر ایک دم سے دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، سب خیر ہو، دل ہی دل میں کہتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی جی کہیے، لگتا ہے آپ پھر سے بریانی جل گئی ہے۔ ارے نہیں، ہر بات کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ پھر بولی، وہ ابا نے آپ کی بات پکی کر دی ہے، شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا، وہ ٹھیک ہے، پر لڑکا؟ اس نے رکتے رکتے کہا، کیا ہوا لڑکے کو؟ کچھ خاص نہیں، بس میں اسے جانتی نہیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، او اچھا، یہ بات ہے تو شادی کے بعد اچھے سے جان لیجیے گا۔ ویسے آپ کو ابھی جاننا ضروری بھی نہیں، ابا نے جان لیا یہ کافی ہے۔ میری بات پر وہ بے پرواہ چپ ہو گئی۔ دعا کیجیے میرے لیے، سب خیر ہو، اس نے آخری الفاظ کیے، اور یہ آخری الفاظ وہ بھی کہنا نہیں بھولی تھی۔ دعا کب نہیں کیا، میں نے جو چاہا کہا۔ سائمہ کی شادی کے جوڑے میں اپنی مورت جیسی لگ رہی تھی، بہت ہی پیاری مگر ڈری ہوئی۔ تیز لائٹوں کی روشنی اور میک اپ کی کثرت کے باوجود چہرے پر رنگ چھپ نہیں سکتا تھا۔ خواتین میں گھیری ہوئی سائمہ کی نظریں مجھ پر پڑی تو اس وقت بھی اس پر وہی سوال پوچھا، بھائی میرا نصیب؟ میں نے ٹوکتے ہوئے کہا، بس چپ رہیں، اچھے نصیب سے لے کر آئی ہیں، سب خیر ہوگا۔ بہن اور بھائی کے درمیان یہ مکالمہ صرف نگاہوں کے درمیان ہوا۔ ویسے بھی بہن بھائی کے درمیان کی گفتگو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آج وہ امی کے گھر آئی ہوئی تھی، کال پر بات چل رہی تھی۔ اماں، سناؤ کیسی جا رہی ہے تمہاری شادی کے یہ دن، اتنے دنوں کے بعد یاد آئی وغیرہ۔ اماں، سائمہ کیسی ہے؟ موبائل نہیں لیا ابھی تک؟ میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ جیسے بھی ہیں خود بات کر لیں، انہوں نے پاس بیٹھی سائمہ کو موبائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بھائی، اس نے وعلیکم السلام مؤدبانہ انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ کہاں ہے کنجوس شوہر کی اہلیہ، ابھی تک بھائی صاحب نے موبائل نہیں دلایا؟ میں نے سارے سوال ایک ہی سانس میں کر ڈالے۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے زور دیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، اس نے پھر کہا۔ ارے ایسا کیسے پتہ نہیں، میں کچھ اور کہتا ہوں، اس نے فوراً کہا۔ چھوٹو کیسا ہے؟ آپ امی کی طرف چکر لگا جائیں، اب میں ادھر ہی ہوں۔ جی کیوں نہیں، لگاتے ہیں چکر، آپ بھی تو ٹھیک ہے نا؟ خوش و خرم اور ہر وقت چہتی رہنے والی سائمہ کی مرجھائی ہوئی آواز نے مجھے فکر مندی میں ڈال دیا۔ جب آپ آئیں گے تو سب بتاؤں گی، سب نے پھر مختصر جواب دیا اور اماں کا فون پکڑا دیا۔ شاید وہ رونے لگی تھی یا پھر اس کا دل بھر آیا تھا۔ اماں، کیا ہوا سائمہ کو؟ میں نے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں پتر، کچھ نہیں، اس کی اتوار کی واپسی ہے۔ آج اتوار تھا، صبح ہی اماں کی کال آ گئی۔ پتر، کتنی دیر میں نکلنا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بس تیاری کر کے آپ کی طرف ہی جانا ہے۔
اور میں نے مطمئن طور پر جواب دیا۔ پھر کال کٹ دن گھر پہنچے تو دروازے پر سائمہ منتظر تھی۔ آج بابل کی راج دلاری اور پیا سدھار گئی تھی۔ میں بہت فرق محسوس ہو رہا تھا۔ سائمہ کی فکریں حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ چہرے پر مایوسی اور ناامیدی عیاں تھی۔ وہ کچھ بتاتی سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ پتر، اماں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ان کی آنکھیں بھر آئیں جیسے اپنا سمجھ کر بھیجا ہو۔ وہ غیروں سے بدتر نکلے۔ بہو کی صورت میں بیٹی تھی مگر اس نصیبوں کی جلی تو بہو کی محبت بھی نصیب نہ ہوئی، اور صرف 6 ماہ میں وہ سب ہوا جو کسی عمر بھر کی خاتون کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مار پیٹ، تانے، نوکرانی جیسا سلوک اور بہت کچھ اختتام پر کہ یہ بیٹی کی سانسیں چلتی رہیں۔ اس لیے اب اسے واپس بابل کے گھر لے آئے۔ گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ سوگ جیسا ماحول تھا، کسی کا خون ہوا ہو جیسے۔ بظاہر دکھ نہیں رہا، وہ خون شاید اسی کا تھا۔ پھر امیدوں کا دل بھرے یا پھر ایک زندگی ضائع ہوئی تھی۔ ہر فرد کو لگ رہا تھا کہ سائمہ کی امیدوں کا قصوروار ہے۔ خود ہی خود میں ٹھہری اپنے سوالوں کے دل میں بسائے سائمہ دیوار کے ساتھ کھڑی مجھ سے پھر وہی سوال کر رہی تھی، بھائی وہ میرا نصیب۔ آج تسلی دینے کے لیے بھی لفظ نہ تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے میری آنکھوں کے کسی کونے سے 2 قطرے نکلے، گالوں پر پھسل کر زمین میں دفن ہو گئے، جنہیں میں نے بہت مہارت سے چھپا لیا کیونکہ پتہ نہیں بہن ہے یہ قطرے بھی تکلیف دے جائیں گے۔ سائمہ کی نگاہیں مجھ سے شکوہ کر رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے زیادہ کیا مانگا تھا سوائے چند لقمے زندہ رہنے کے لیے، اور ایک محبت کرنے والا شوہر، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کی حالت راز دیکھ کر میری تو طبیعت ہی جیسے بہت خراب ہو چکی تھی، اور اس کی زندگی اس چھوٹی سی ہی عمر میں برباد ہو چکی تھی۔ تھینکس فار واچنگ دس انٹرسٹنگ ویڈیو۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے پلیز اس کو ایک بار دیکھ ضرور لیجیے گا کہ کہیں کسی انسان کی زندگی آپ کے ہاتھوں برباد تو نہیں ہو رہی۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو۔ پسند آئے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔